السلام علیکم کلاس. آج ہم پڑھیں گے جمیل الدین علی کا مشہور ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان. لیکن ملی نغمہ پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم جمیل الدین علی کا مختصر تعارف پڑھیں گے. جمیل الدین علی نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے. دہلی سے بی اے کیا. محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے. پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص. نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ. پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے. مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں. علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین اور روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی. غزلوں، دوہوں، سفرناموں، کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے. کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے. دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کی ادبی شاہکار ہیں. یہ تھا جمیل الدین علی کا مختصر تعارف. اس کو جب آپ مختصر کر کے لکھیں گے تو اور مختصر کر کے لکھیں گے. اس میں جو چیدہ جو ضروری نکات ہیں صرف ان کو ہی آپ تحریر کریں گے. جمیل الدین علی کا یہ نغمہ جیوے جیوے پاکستان تقریباً ہر پاکستانی نے ہی سنا ہے اور ہر پاکستانی نے ہی اس کو گانے کی یا اس کو گنگنانے کی کوشش ضرور کی ہے. جب بھی یوم آزادی قریب ہوتی ہے تو یہ ملی نغمہ بہت زور و شور سے اور بہت ہی پرجوش انداز میں ہر جگہ چلایا جاتا ہے، جس سے قوم کے اندر نئی امنگیں اور اپنی قوم، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کا جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے. آئیے اب ہم ملی نغمے کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. جیوے جیوے پاکستان. جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جیوے 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 پاکستان، جیوے پاکستان. جمیل الدین علی کا یہ نغمہ بند پر 5 بند پر مشتمل ہے. بند کسے کہتے ہیں؟ جب پہلے ہم نے اشعار، جب ہم نے نظم پڑھی تھی تو ہم نے اشعار کی بات کی تھی یا شعر کی بات کی تھی کہ 2 مصرعے جب ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں تو وہ ایک شعر بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم 3، 4، 5 یا 6 مصرعے ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں تو وہ ایک بند کہلاتا ہے. وہ شعر نہیں کہلاتا، وہ بند کہلاتا ہے. بے نون دال بند. یہاں پر آپ یہ جو نظم پڑھ رہے ہیں یا یہ ملی نغمہ جو ہم پڑھیں گے، یہ اس کا پہلا بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہے، لیکن باقی کے جتنے بھی بند ہیں وہ 3 مصرعوں پر مشتمل ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نظم کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ تو قافیے کی، نہ ردیف کی، نہ ہی اشعار کی. تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اس کا پہلا بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہے، لیکن باقی کے جو 4 مصرعے ہیں، وہ 4 بند ہیں، وہ 3 مصرعوں پر مشتمل ہیں. لیکن جب 3 بھی لکھ دیے جائیں گے ایک ساتھ مصرعے تو وہ بھی ایک بند کہلائے گا. پہلے بند میں شاعر صرف اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ میرا وطن ہمیشہ جیتا رہے، ہمیشہ سلامت رہے، اس پر کوئی آنچ، کوئی اس پر بری نگاہ نہ ڈال سکے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہمیشہ تابندہ پائندہ باد رہے، آباد رہے اور خوشحال رہے. اگلے مصرعے کی طرف، اگلے بند کی طرف چلتے ہیں. مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. اس بند میں جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان زمین کا ایک مقدس ٹکڑا ہے. پاک زمین، پاک لوگ، صوبے، علاقے، ان کی ثقافت، تہذیب اور ان کی زبانیں، غرض یہ کہ اس میں ہر طرح کا رنگ موجود ہے. یہ پیارے لوگوں کا پیارا وطن ہے. ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر زبان اور ہر قوم ایک پھول کی طرح ہے، اور انہی پھولوں سے سجی اس پھلواری کا نام پاکستان ہے. پھلواری کہتے ہیں کیاری کو. جب بہت سارے پھول ایک کیاری میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو پھلواری یا کیاری کا نام دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے.
تو شاعر یہاں پہ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، ہمارے ملک کو، پاکستان کو ایک پھلواری، ایک کیاری سی تشبیہ دے رہے ہیں جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں، اور وہ ہر رنگ و نسل اور ہر ثقافت کے لوگ ایک پھول یا ایک رنگ کی عکاسی کرتے ہیں۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو پاکستان ان کے دل کی دھڑکن بن گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نے مل کر ایک نغمہ کائنات میں بکھیر دیا جس کا نام پاکستان تھا۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں کا نغمہ، پھر کروڑوں مسلمانوں کا گیت بن گیا۔ یہیں پر من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، یعنی کہ انہی پاکستانی، انہی مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کا نعرہ لگایا اور اپنی انتھک محنتوں، کوششوں اور جذبوں کی بدولت ایک علیحدہ وطن پاکستان کی صورت میں حاصل کیا۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ بکھرے ہوئوں کو، بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس بند میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ایک طول و عرض میں بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، یعنی کہ مسلمان تھے تو لیکن جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، ایک جگہ یکجا اکٹھے اور متحد نہیں تھے۔ اکثریت کس کی اکٹھی تھی؟ متحد تھی ہندوؤں کی۔ اچھا، وہ اپنی عددی برتری کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے۔ پاکستان نے ان سب مسلمانوں کو ایک خطہ زمین پر متحد کر دیا، یعنی کہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، پاکستان حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا کہ وہ تمام پاکستانی وہ تمام مسلمان جو مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے وہ سب یکجا ہو گئے، ایک ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کے وقت ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر منظم حملے کیے، لاکھوں مسلمان سے متاثر ہوئے۔ ان سب مسلمانوں کے دکھوں کا مداوا بھی پاکستان تھا۔ پاکستان سے برِ صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز عطا کیا۔ دنیا کے ممالک اگر ستاروں کی طرح ہیں تو پاکستان ان کے درمیان ایک روشن سورج بن کر ابھرا، ایک نظریہ اور ایک مشن کے ساتھ۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا، اب دیکھیے 2 مصروں میں یا 3 مصروں میں شاعر نے کتنی طویل بات جو ہے وہ بند کر دی یا نظم کر دی کہ بکھرے ہوئے کو، بچھڑے ہوئے کو ایک مرکز پر لایا، یعنی کہ پاکستان بنانے کے لیے تمام مسلمان یکجا ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، کتنے ستاروں کی جھرمٹ میں، یعنی کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے ممالک ستاروں کی مانند ہیں تو پاکستان ان کے درمیان ایک سورج کی طرح ابھرا ہے، یعنی کہ ہمارا وجود دنیا کے نقشے پر کہیں پر بھی نہیں تھا، لیکن جب پاکستان ابھرا تو وہ گویا ایسا معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں ستاروں کی جھرمٹ میں، ستاروں کی موجودگی میں ایک سورج نکل کر آیا جو کہ پاکستان تھا۔ آخری بند کی طرف چلتے ہیں۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس بند میں جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ یہ وطن ہمیں تشتری میں، یعنی کہ ایک طرح سے پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا گیا، بلکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی غم و الم کی داستان ہے۔ پاکستان ہے مگر وہ لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، اور اب پاکستان کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں، اسے اسلام کا گہوارہ بنائیں، اس پہ منظم اور متحد ہو کر رہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، جو لوگ جن کا کام تھا وہ تو پاکستان بنا کر چلے گئے، انہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا اس وطن کو، اس ملک کو بنانے کے لیے، لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو منظم متحد اسلام کا قلعہ بنائیں اور اس کو پرامن بنائے رکھیں، اور تا قیامت تک اس کو آباد اور شاد و آباد رکھیں۔ نغمہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال کیا تھا۔ ویسے تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال
نغمہ یا ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین علی کا تحریر کردہ ہے، جو کہ ایک مقبول ترین نغمہ ہے اور زبان زد عام ہے۔ یہ نغمہ 5 بند پر مشتمل ہے، جس میں شاعر نے اپنے ملک کو، اپنے وطن کو جینے کی دعا دی ہے کہ وہ ہمیشہ سدا سلامت رہے، جیتا رہے اور شاد و آباد رہے۔ اس نغمے میں شاعر اپنے ملک کو ایک پھولوں کی کیاری سے تشبیہ دیتے ہیں، جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ایک پھول کی مانند اور ایک رنگ کی مانند نظر آتے ہیں۔ شاعر اس میں مزید کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان بنا کر اپنی قربانیاں، اپنا سب کچھ قربان کر کے جا چکے ہیں، لیکن اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو شاد و آباد رکھیں، اس کو امن کا، اسلام کا گہوارہ بنائیں۔